السلام علیکم ناظرین، پی ڈی ایم کی حکومت نے بالآخر 1 مہینے کے بعد ہی ہاتھ کھڑے کر دیے اور نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور کے اوپر ملک میں نئے انتخابات کی تیاری کے لیے اقدامات کریں اور اس سلسلے میں اتحادی جماعتوں کو فوری طور کے اوپر اعتماد میں لیا جائے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ 2-3 دنوں کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کر کے نئے الیکشن کی طرف رواں دواں ہو جائے گی۔ ہماری اطلاعات کے مطابق جو لندن کے اندر تمام تر مشاورت ہوئی تھی اس میں نواز شریف صاحب نے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جو ملک کے معاشی صورتحال ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف سمیت عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشن کی ضرورت ہے، اور یہ کام 3 یا 6 ماہ یا 1 سال کی حکومت کا نہیں بلکہ یہ ایسی حکومت کا کام ہے جو 5 سال کا جس کے پاس مینڈیٹ ہو اور اسی کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اس لیے اس تناظر میں شہباز شریف صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ تمام اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کریں فوری طور کے اوپر اور ان کو کنونس کیا جائے کہ جو معاشی اقدامات ہیں وہ اس شارٹ ٹرم کے اندر بہت مشکل ہوگا، اور جوں وقت گزرے گا یہ تمام معاشی جو حالات ہیں مزید مشکل ہوں گے، اور یہ حکومت جو ہے کہ وہ نہ مہنگائی مزید کر سکتی ہے، نہ ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اس حد تک اضافہ کر سکتی ہے جس حد تک اس وقت آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے یا انٹرنیشنل پرائسز کی جو تقاضا کرتی ہیں وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسری جو اہم جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ کوشش کی گئی تھی پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے کہ اس قسم کی گفتگو کی جائے یا بیانات دیے جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لایا جا سکے اور ان کی حمایت حاصل کی جا سکے تاکہ وہ چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر دوست ممالک کی قیادت کو کنونس کریں کہ پاکستان کی مالی مدد کی جائے۔ لیکن جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، انٹرنیشنل جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی پاکستان کی فوری طور کے اوپر مالی مدد کرنے سے معذرت کر لی اور کہا کہ پہلے آپ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کریں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی فی الوقت جو ہے کہ جیسے عمران خان کے ساتھ کہا گیا جی کہ وہ نیوٹرل ہیں، تو نیوٹرلز نے ابھی بھی نیوٹرلز رہنے کا فیصلہ کیا اور پی ڈی ایم کی حکومت کو کہا کہ جو بھی انہوں نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں، معاشی فیصلے کرنے ہیں، وہ خود اپنی سیاسی بصیرت اور اپنی جو ان کا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے گورنرز کا، اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں۔ فی الحال وہ اس سارے معاملے کے اندر کوئی فریق نہیں بننا چاہتے، جس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت کو جو ہے کہ اس وقت انتہائی مشکل حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے بعض حامی دانشور یا سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا میں جو ایکٹیو لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ جو ہے ہاتھ کیا ہے، اور ان کو یہ سارے حالات کریٹ کر کے ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس قسم کی حکومت میں آئیں جو ان کے گلے پڑ گئی، اور اب عمران خان کو جو ہے کہ وہ شاید 2/3 میجارٹی کے ساتھ واپس اسٹیبلشمنٹ لے کر آئے گی۔ یہ جو بیانیہ ہے یہ بڑا سٹرینج ہے کہ 1 ہفتہ پہلے، 1 ماہ پہلے تک جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے کہ وہ نیوٹرل ہے اور پاکستان کی سیاسی حالات خود سیاسی قیادت جو ہے وہ کر رہی ہے، یہ بیانات متعدد بار ہم نے زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، فضل الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب اور دیگر قائدین کی طرف سے سنے کہ پاکستان کے سیاسی حالات کے تناظر میں سیاسی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عدم اعتماد لے کر آئے اور ایک آئینی طریقے سے حکومت کو ہٹایا، لیکن اب جو ہے کہ یہ بیانیے میں ٹوسٹ لایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے دھکا دیا اپوزیشن کو، ایسے حالات کے اندر لے آئے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے جو اپوزیشن کی پی ڈی ایم کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے گلے میں ایک ہڈی بن کر یہ حکومت پھنس چکی ہے، نہ اس کو نگلا جا رہا ہے نہ اس کو اگلا جا رہا ہے، اور حالات اس قسم کے پیدا ہو گئے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو سیاسی ساکھ ہے وہ دو پر لگی ہوئی ہے، تو اس کا سارا ملبہ اب ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اصل جو صورتحال ہے وہ یہی ہے اس وقت کہ زرداری صاحب نے ابھی بھی وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی قیادت کو کنونس کیا جائے کہ نہیں 3 سے 6 ماہ جو ہے کہ اقتدار میں رہا جائے، الیکشن ریفارمز کی جائیں، نیب کے قانون کو بدلا جائے اور اس کے بعد الیکشن کی طرف جایا جائے۔ تاہم اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب
آج سے ہی وہ MQM JUI PS پارٹی کی قیادت سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے کہ ان 24-48 گھنٹوں کے اندر جاری رہے گا، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اگلے 3 دن کے اندر اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ اس ساری سچویشن کے اندر اب جہاں پہ 20 تاریخ میں بھی صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں کہ 20 تاریخ کو عمران خان صاحب جب ملتان میں جلسے سے خطاب کریں گے تو وہاں پر وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا بھی اعلان کریں گے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ لانگ مارچ نہیں کریں گے، اور غالب امکان یہی ہے، اور مختلف جو سیاسی حلقے ہیں اسلام آباد کے مقتدر حلقے ہیں ان کے اندر یہی بات کی جا رہی ہے کہ شاید عمران خان کی لانگ مارچ کی کال سے پہلے ہی الیکشن کے حوالے سے کسی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے، یا ممکن ہے کہ وہ اعلان 20 مئی کو کر دیتے ہیں اور پھر یہ دیکھا جائے کہ وہ 25 مئی کو، 26 مئی، 30 مئی یا کون سی تاریخ ہے، تو اگر اس کے درمیان کو ٹائم ہے تو اس ٹائم کو بھی گین کیا جائے اور مشاورت کی جائے، اور اس نتیجے میں پھر ایک لائے عمل بنا کے ایک انتخابی شیڈول یا وہ کیا جائے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر اگر اس وقت جو زمینی حقائق ہیں ان کا جائزہ لیا جائے تو PDM کی حکومت کے پاس بہت محدود جو ہیں وہ چانسز رہ گئے ہیں۔ ابھی ایک جو ہے کہ ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ 6 مہینے، جیسے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی حکومت اپنے پاس رکھیں، اکنامک کنڈیشنز کو بہتر کرنے کے لیے کچھ پالیسیز بنائیں، کچھ سخت فیصلے بھی کریں، جیسے کہ بلاول بھٹو نے کراچی میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں دور رس مثبت نتائج حاصل کرنے کے لیے کچھ شارٹ ٹرم جو ہے کہ سخت فیصلے لینے پڑیں گے۔ ان کا اشارہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق تھا، لیکن کیا نون لیگ یہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ اس وقت سارا کا سارا ملبہ نون لیگ کے گلے پہ اور کندھے کے اوپر آیا ہوا ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ آپشن ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر بڑے محدود آپشنز ہیں اس وقت PDM کی حکومت کے پاس۔ ان میں سے فوری آپشن جو ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس کرنا، کہ خواہ وہ ستمبر میں، اکتوبر میں، نومبر میں یا دسمبر میں، جس مہینے میں بھی کروانا چاہتے ہیں، یہ ڈیٹ کا اناؤنس کرنا ضروری ہے تاکہ عمران خان کے لانگ مارچ کو روکا جا سکے۔ ڈیٹ اناؤنس ہوگی تو اس کے بعد پھر یقینی طور کے اوپر بجٹ جو ہے بڑا اہم، مئی جون کے مہینے کے اندر پاکستان کا وفاقی بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اس کے بھی کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا، یا وہ کیئر ٹیکر کے اوپر چھوڑنا پڑے گا۔ اگر وہ کیئر ٹیکر کے اوپر چھوڑنا پڑے گا تو پھر سب سے پہلے قومی اسمبلی اور پھر چاروں صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کرنا ہوگا۔ ان کو تحلیل کرنے کے بعد پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس کا قیام ہوگا کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، نگران وزرائے اعلیٰ کون ہوں گے۔ وہ فیصلہ کرنے کے بعد الیکشن کمیشن کو بھی جو ڈیٹ پولیٹیکل گورنمنٹ یا پریزیڈنٹ آف پاکستان اناؤنس کریں گے کہ جی کہ فلاں تاریخ کو پاکستان کے اندر یا فلاں مہینے میں الیکشن ہونے ہیں، تو اس اعتبار سے پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنا انتخابی شیڈول جو ہے وہ تیار کرنا ہوگا۔ یہ 3-4 اہم آپشنز ہیں جن کے اوپر کام ہوگا۔ جہاں تک الیکشن ریفارمز اور نیب قانون میں تبدیلی کا معاملہ ہے تو اس وقت جو ہے کہ وہ ایک کرٹیکل سچویشن ہے۔ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے یہ ضرور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم IMF سے 5 یا 6 ارب ڈالر جو ہے ان سے لینے ہوتے ہیں 3 سال کے اندر یا 5 سال کے اندر، اور سالانہ ہمیں 1 سے 1.5 ارب ڈالر لینا ہوتا ہے، اور ان کی اتنی کڑی شرائط ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں حکومتیں گرتی ہیں اور معاشی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، عوامی دباؤ بھی آتا ہے، مہنگائی بھی بڑھتی ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے کہ ہم جو اوورسیز پاکستانیز ہمیں 30 ارب ڈالر سے زیادہ سالانہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سالانہ 1 سے 1.5 ارب ڈالر لینے والے کے لیے تو آگے جھکنے کے لیے، لیٹنے کے لیے تیار ہیں ہماری حکومتیں، لیکن 30 ارب ڈالر دینے والے، 30 ارب ڈالر پاکستان بھیجنے والے اوورسیز پاکستانی کو ہم ووٹ کا حق نہیں دے رہے۔ تو ہمیں اس چیز کو بھی نظر میں رکھنا ہوگا کہ وہ پاکستانی ہیں، اگر آپ ان کو ووٹ کا حق نہیں دے رہے، آپ اگر ریزرو سیٹ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو ایک ایسی معقول تعداد کے ساتھ ریزرو سیٹس دیں اور مختلف زون کے ساتھ دیں تاکہ ان کو پاکستان کے پولیٹیکل پروسیس کے اندر اونرشپ دی جائے، اور وہ جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس میں وہ مزید کنٹریبیوٹ کریں۔ تو اس سلسلے میں ہماری سیاسی قیادت کو بڑی دانشمندی کے ساتھ اگلے 2 سے 3 دنوں میں بڑے اہم فیصلے کرنے ہوں گے۔